اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، ہمیں رزق حرام سے بچائے، ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ دوستو، آج کی گفتگو کرنے سے پہلے، اس کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ اردو زبان میں قانون سے آگاہی کے لیے جو بھی ہماری ویڈیوز بنتی ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، PLJ 2018 CRC 130 یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ آج ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ اس ججمنٹ میں ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا کہ گویا نکاح کو تحریر کروانا لازمی نہیں ہے، مگر نکاح اگر رجسٹرڈ نہ ہوگا تو میاں بیوی اپنے حقوق ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور عورت مرد کے ہاتھوں کھلونا بنی رہتی ہے۔ دوستو، اب نکاح ٹھیک ہے، ریٹن فارم میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، جی کیا ضرورت ہے ریٹن فارم میں لانے کی، اور اس کے لیے وہ پرانے وقت کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں پر جو موجودہ دور چل رہا ہے جس میں حالات و واقعات ہمارے سامنے ہیں، اگر نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوگا تو پھر کل کو کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے کسی بھی خاتون کو کہ اس کی میرے ساتھ شادی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک خاتون کے 2 شوہر آ جائیں گے، 3 سامنے آ جائیں گے، اور ایسا ہوتا ہے، ہم نے لیٹیگیشن میں دیکھا ہے۔ تو یہ جو بھی قوانین بنتے ہیں ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد، ان کی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں ان سے نپٹا جا سکے۔ آغاز میں انیشل لیول پر جب آبادیاں تھوڑی ہوتی تھیں، لوگ کم ہوتے تھے، تو وہ جو ولیمہ اور جو شادی ہوتی تھی اس سے بڑی حد تک سب تک یہ میسج چلا جاتا تھا کہ جناب اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ لیکن موجودہ دور میں جب آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور ایک ہی شہر میں کروڑوں لوگ رہتے ہیں، پھر حیا بھی زمانے کی آنکھ میں باقی نہیں رہا، تو پھر ان حالات میں اگر تحریری طور پر ہو جائے تو اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ مثلا نکاح نامہ میں اندراج ہوا کہ جناب مرد اتنا حق مہر دے رہا ہے، موجل ہے، اتنا غیر موجل ہے، اتنا یہ بعد میں دے گا نکاح نامے کی۔ اگر کوئی اور بھی شرط رکھی گئی ہے اس کا اندراج بھی نکاح نامے کے اندر کر لیا جاتا ہے۔ اٹ از اے سوشل کانٹریکٹ، اٹ از اے سول کانٹریکٹ۔ یہ ایک قسم کا کانٹریکٹ ہے ایک شخص اور دوسرے شخص کا، اور اس کانٹریکٹ کی پاسداری کرنا دونوں فریقوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایگریمنٹ اور چیز ہوتی ہے اور کانٹریکٹ اور چیز ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر ایگریمنٹ کو جو ہے نا وہ انفورسیبل کروایا جا سکے، لیکن یہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے یہ انفورسیبل ایٹ لا ہوتا ہے۔ اب جب نکاح نامہ تحریری نہ ہو تو مرد جب چاہے کہ تم میری بیوی نہیں ہو، چلو بھاگ جاؤ، جو ہمارے معاشرے میں ہے، مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے۔ مجھ سے چند دن پہلے کوسچن کیا گیا کہ جی فیصلہ بھی ہے اعلیٰ عدلیہ کا کہ نکاح کو رجسٹرڈ کروانا لازمی نہیں ہے۔
یہ ہیں فیصلہ جات، اور پھر وہ پرانے دور کی باتیں کرتے تھے جب اسلام کا آغاز تھا۔ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، نکاح کو رجسٹرڈ کروانا یا تحریر میں لانا ضروری تو نہیں ہے، لیکن جو قباحتیں موجودہ دور میں ہم نے دیکھی ہیں اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو ضبط تحریر میں لے آیا جائے، اس کو پھر رجسٹرڈ بھی کروا لیا جائے۔ دیکھیں علاقہ بدل گیا، حالات بدل گئے، لوگ بدل گئے، ایمان کی حالت جو ہے معاشرے میں یہ ہے کہ رجسٹرڈ ہو جائے گا، آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ نادرہ کے پاس آ جائے گا، میاں بیوی کا اکٹھا جو شناختی کارڈ بننا ہے وہ بن جائے گا، ان کے بچوں کی جو رجسٹریشن ہونی ہے بعد میں جب بچے پیدا ہوں گے ان کا نام اس کے اندر آ جائے گا، تو یہ ایک سیفسٹ انداز بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھی جس میں قرار دیا گیا تھا کہ نکاح کو تحریر کروانا لازمی نہ ہے، مگر نکاح اگر رجسٹرڈ نہ ہوگا تو میاں بیوی اپنے حقوق ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اور عورت مرد کے ہاتھوں کھلونا بنی رہتی ہے، جو ہمارا سوسائٹی کا انداز ہم دیکھتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ اللہ حافظ۔